معزز سامعین کرام، طلاب کرام، واجب الاحترام، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خلاق کائنات رب العزت اپنی لاریب بیعت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 19ویں آیت کے آخر کا جز ہے۔ اس سے پہلے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان الباب کے لیے سمجھ بوجھ ہے، یعنی اگر کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، انما کلمہ حسر پروردگار عالم نے لگا دیا، تو وہ صاحبان الباب ہیں، عقلاء ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ توجہ کریں اس آیہ کریمہ میں تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، اولو الالباب۔ الباب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، انسان کو عقل کہاں سے حاصل ہوگی؟ اگر آپ ملاحظہ کریں، ذرا سا دقت نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا علم حاصل کرنے سے انسان عاقل ہو جاتا ہے۔ میرا موضوع بھی غالباً چونکہ یہی ہے، میرا موضوع ارتقاء علم و معنویت و نماز شب۔ تو اگر آپ دیکھیں، علم عاقل انسان ہوگا علم حاصل کرنے سے، اور ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اگر آپ ملاحظہ کریں تو انسان کے اندر صرف اور صرف یہ انسان کا جو جسم ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، انسان کا چہرہ، یہ ہے ظاہری چیز۔ جس طریقے سے انسان کے پاس ظاہری چیز ہے، اسی طریقے سے انسان کے پاس ایک اندرونی باطنی چیز بھی ہے، جسے آپ روح کہہ لیں، دل کہہ لیں۔ ایک چیز جو انسان کے پاس ظاہری ہے اور دوسری چیز انسان کے پاس باطنی ہے، وہ ہے روح، وہ ہے دل۔ اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے روح کو پاک و پاکیزہ قرار دیں، اپنے قلوب کو پاک و پاکیزہ کریں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، جس حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اب اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں علم کو ڈال دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زیادہ پڑھ لکھ لینے کا نام علم نہیں ہے، علم ہے کتابوں میں، اور ہمیں کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن امام کی اس حدیث سے ایک بات واضح ہو گئی کہ زیادہ پڑھ لکھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے۔ اب ہمیں پتہ یہ چلا کہ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور جو ہے غلاظت والی جگہ پر نہیں ہوتا۔ نور کس ظرف میں آئے گا؟ جو ظرف غلاظت سے بھرا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ ظرف غلاظت سے پاک ہو، تو ہی نور اس کے دل میں آئے گا، ورنہ نور اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ نور اسی ظرف میں آئے گا کہ جس ظرف میں پاکیزگی پائی جائے، روحانیت پائی جائے، معنویت پائی جائے۔ اب عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو اس طریقے سے پاک کر لیں کہ پروردگار عالم ہمارے قلوب میں علم کو ڈال دے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی شروع میں کہا کہ زیادہ پڑھ لکھ لینے کا نام علم نہیں۔ اسی کے سلسلے میں علامہ طباطبائی
سے ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے کہ اے آغا، آپ کے پاس اتنا زیادہ علم کہاں سے آیا؟ تو علامہ طباطبائی نے عرض کیا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کتابوں سے کم، قیام لیل سے زیادہ علم حاصل ہوا ہے۔ اعزائے کرام، اگر میں آپ کے سامنے دو قضیے کو رکھوں، ایک صغرا اور ایک کبرا، جو میرا موضوع ہے ارتقاء المعانیت، علم کی ارتقاء معنویت سے ہے۔ توجہ، صغرا علم کی ارتقاء معنویت سے ہے، یعنی علم معنویت، پہلا قضیہ علم معنویت سے حاصل ہوگی، اور معنویت کس سے حاصل ہوگی؟ معنویت اطاعت خدا۔ فرض کر لے جو ہمارا موضوع ہے نماز شب، علم کی ارتقاء معنویت سے ہے، اور معنویت کہاں سے حاصل ہوگی؟ نماز شب سے حاصل ہوگی۔ حد اوسط کو حذف کر دیجئے، یعنی معنویت کو حذف کر دیجئے، نتیجہ آئے گا علم کی ارتقاء نماز شب سے ہے۔ توجہ عزیزو، میں نے کہا پہلا قضیہ علم کی ارتقاء معنویت سے حاصل ہوتی ہے، معنویت عبادت خدا یعنی نماز شب سے حاصل ہوتی ہے۔ صغرا کبرا حد اوسط حذف کریے، یعنی علم نماز شب سے ہے۔ اسی لیے جب آغائے طباطبائی، علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا، تو آغا نے ارشاد فرمایا مجھے کتاب اور قلم سے کم نماز شب یعنی قیام اللیل سے زیادہ علم حاصل۔ ایک مرتبہ حضرت آل محمد صلوات اللہ علیہم کی بارگاہ میں صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، علم، امام نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے ڈالتا ہے، اور نور جو ہے جس کا ظرف پاک ہوتا ہے اس کے ظرف میں جاتا ہے۔ آگے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ مولا کی حدیث، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں آنکھوں کو اشک بار کرنا ہوگا۔ کہا کہ آنکھیں اشک بار کیسے ہوں گی؟ دلوں کو نرم کرنا ہوگا۔ اگر دل سخت ہے تو آنکھیں خشک ہو جائیں گی، دل نرم ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، قیام اللیل نماز شب پڑھیے آپ۔ نماز ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم نماز شب پڑھیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو، اور جب ہمارا دل نرم ہو جائے تو ہماری آنکھیں اشک بار ہوں بارگاہ الہی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم، اور روایت میں ہے کہ نماز شب پڑھنے سے انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی حاجتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ وہ انسان جو نماز شب پڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے دولت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں، اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں رکھیں گے تو پروردگار عالم ہماری تمام حاجات کو پوری کر دے گا۔ ایک شخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر عرض کرتا ہے مولا، آپ رات میں اتنا زیادہ خوف کے وجہ سے آپ جو ہے جس طریقے سے وہ انسان سردیوں میں سکڑ جاتا ہے اس طریقے سے آپ خوف کے مارے کیوں ایسا ہو جاتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ
کہ حاذہی ساعات خلوت بین رب، حاذہی ساعات خلوت بینی و بین ربی. مولا نے کہا کہ رات کا وہ پہر میرے اور میرے رب کے درمیان راز و نیاز کا وقت ہے. خلوت میں اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کا وقت ہے، لہٰذا میری کیفیت کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کر. مولا علم ہے جو میں حاصل کرتا ہوں میرے ذہن میں نہیں رہتا. بس میں آخری گفتگو آپ کے سامنے، میرے ذہن میں ہے، میں علم حاصل کرتا ہوں لیکن میرے ذہن میں رہتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے، یعنی میرا حافظہ کمزور ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب پڑھو، لہٰذا آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا. آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تعلم الناس ما فی اقامت اللیل لما ترکوہا. مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان یہ جان لے، اگر لوگ یہ جان لے کہ قیام اللیل میں کیا رکھا ہے، تو لما ترکوہا، تو لوگ اسے کبھی نہ ترک کریں، لوگ اسے کبھی نہ ترک کریں. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو حد اوسط کو حذف کریے، نماز شب پڑھنا ہوگا. تو آئیے مل جل کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں نیک عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما. اور دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی 12ویں حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما.